اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا کی بیوی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں تمام عورتوں کے لیے بے شمار مثالیں قائم کی ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں حضرت فاطمہ الزہرا کی چادر کا ایک ایسا دردناک واقعہ آپ کو سنانے والے ہیں جس کو سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ ناظرین، آپ کو بتا دیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہونے کے باوجود دنیاوی دولت میں سے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس۔ سادگی میں آپ ایک مثال تھی۔ آپ کی ماں سے ملے ہوئے تمام زیور اللہ کی راہ میں خیرات کر دیے تھے۔ آپ گھر میں چکی پیسنے سے لے کر تمام کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی اور بچوں کی پرورش بھی کرتی تھی۔ آپ کے گھر میں بستر کے نام پر ایک اونٹ کی سوکھی خال تھی جس پر دن میں آپ اونٹ کو چارہ ڈالتی اور رات میں وہی سونے کے لیے استعمال کیا کرتی تھی۔ اس کے باوجود آپ گھر کے کام سے فارغ ہو کر جب رات کے وقت اللہ کی عبادت میں کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر ہو جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ مسجد نبی میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا تھا۔ اتنے میں قبیلہ بنو سلیمان سے ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پورا قبیلے کے اندر صرف میں ایک ایسا شخص ہوں جو اپنے باپ دادیوں کے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کو قبول کر چکا ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا، اے شخص، بتا تیری حالت کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی یہ حالت آپ کو میری نظر آ رہی ہے ویسی ہی حالت میرے پورے گھر کی ہے۔ اگر مل گیا تو کھا لیا ورنہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت غریب انسان ہوں، اگر ہو سکے تو آپ میری کچھ مدد کر دیں۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی کھڑے ہوئے۔ اس وقت مسجد نبوی میں 350 صحابہ اکرام موجود تھے۔ ان سب سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی آپ میں سے ایسا ہے جو میرے اس غلام کو سواری دے سکے؟ اتنا سنتے ہی ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سواری میری باہر کھڑی ہے جسے میں اس شخص کو دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں پر ایسا کوئی ہے جو اسے کپڑے پہنا سکے؟ اتنا سنتے ہی حضرت عثمان بن عفان کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو کپڑے میں دیتا ہوں۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، حضور، یہ سواری کپڑے تو ٹھیک ہے لیکن مجھے بہت تیز بھوک لگی ہے، اگر ہو سکے تو آپ میرا کھانے کا انتظام کروا دیجیے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی پھر کھڑے ہوئے اور فرمانے لگے، اے صحابہ، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے گا؟ آج اللہ کا رسول اسے جنت کی ضمانت دیتا ہے۔ نہایت ہی سستا سودا تھا، لیکن یہ سن کر سارے صحابیوں کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ 350 صحابہ موجود تھے لیکن ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا۔ یہ دیکھ کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، کوئی ہے جو اسے روٹی کھلائے؟ لیکن پھر بھی کوئی کھڑے نہ ہوئے۔ پھر جب تیسری مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی الفاظ دہرائے تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیگی آنکھیں لیے ہوئے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہاں پر 350 لوگ جمع ہیں جو آپ کے نام پر اپنی جان لٹانے کو تیار ہے۔ اگر آپ کہہ دیں تو یہ سارے لوگ ہنستے ہنستے اپنا سر کٹا دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کے نام پر روٹی نہ دے سکے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کے گھر کے اندر کسی کے یہاں 3 دن کا فاقہ ہے تو کسی کے یہاں 4 دن کا فاقہ ہے۔ ان سب کے گھروں میں ایک بھی روٹی نہیں ہے جو اس شخص کو لا کر دے سکے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سلیمان، تو کیا یہ میرا مہمان میری چوکھٹ سے بھوکا جائے گا؟ تو اس پر حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو روٹی کھلانے کی ذمہ داری میری ہے۔ یہ سن کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے سلیمان، تو اسے روٹی کہاں سے کھلائے گا؟ سلیمان فارسی کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اسے آپ میرے ساتھ بھیج دیجئے، میں اسے روٹی کھلاتا ہوں۔ پھر سلیمان فارسی نے اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر اور اس کو اس دروازے پر لے آیا جہاں آج تک کوئی بھی بھوکا واپس نہیں گیا، اور اس دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ دروازہ کسی اور کا نہیں بلکہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کا تھا۔ حضرت سلیمان فارسی نے اس مہمان کو لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے دروازے پر پہنچا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی میں ہوں۔ بی بی فاطمہ کہنے لگی، چاچا جان کہو کیسے آنا ہوا؟ حضرت
حضرت سلیمان فارسی نے کہا، بیٹی ایک مہمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا ہے جو بہت بھوکا ہے اور مدینے میں کسی بھی صحابہ کے گھر روٹی نہیں ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر یہاں سے خالی ہاتھ لوٹ گیا تو لوگ کہیں گے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں کسی نے روٹی نہیں کھلائی ہے۔ حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے، بیٹی بس یہی سوچ کر میں اسے اپنے دروازے پر لایا ہوں۔ بیٹی فاطمہ، آج اس مہمان کے سامنے اس چاچا جان کی زبان کی لاج رکھنا۔ اتنا سننا تھا کہ حضرت بی بی فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگی، چاچا جان ذرا اپنے کان قریب لے کر آئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے چوکھٹ کے قریب اپنے کان کیے۔ حضرت فاطمہ کہنے لگی، چاچا جان جس مہمان کو آپ لے کر آئے ہو اس کو کسی بہانے سے واپس لے جائیں۔ آج 4 دن ہو گئے ہیں، میرے شہزادوں نے بھی کچھ بھی نہیں کھایا۔ آج ہمارے گھر میں بھی کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا حضرت سلیمان فارسی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت سلیمان فارسی نے گردن جھکا لی اور کچھ دیر کھڑے رہے، پھر کہنے لگے، بیٹی فاطمہ، اس کو میں آپ کے دروازے پر بڑی حسرتوں سے لایا تھا، میری لاج رکھ لو۔ یہ سن کر حضرت بی بی فاطمہ نے فرمایا، چاچا جان مہربانی کرے اس مہمان کو اپنے سے تھوڑا دور کرے۔ حضرت سلیمان فارسی نے مہمان کو تھوڑا الگ کر دیا، پھر بی بی فاطمہ نے اپنی چادر اتاری اور فرمانے لگی، چاچا جان اسے اپنے دامن میں چھپا لیں اور سامنے صہون یہودی کا گھر ہے، اس کے پاس اس چادر کو بیچ دو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج لے آؤ۔ اتنا سننا تھا حضرت سلیمان فارسی کہنے لگے کہ آپ نے اس چادر کو لیا اور اسے دیکھنے لگے۔ یہ دیکھ کر بی بی فاطمہ الزہرا فرمانے لگی، چاچا جان یہ کوئی عام چادر نہیں ہے، اسے 70 پیول ضرور لگے ہیں، لیکن وہ یہ چادر ہے رخصتی کے وقت میرے بابا جان نے میرے سر پر رکھی تھی اور کہا تھا، بی بی فاطمہ آج یہ پیون والی چادر لے لو، کل قیامت کے دن عورتوں کی سرداری کی چادر عطا کروں گا۔ چاچا جان جاؤ اس چادر کو لے جاؤ، اور ہاں اس کی خبر میرے بابا جان کو نہ ہونے پائے۔ اس کے بعد حضرت سلیمان فارسی اس چادر کو لے کر صہون یہودی کے دروازے پر پہنچے اور کہنے لگے، اے صہون، آج ایک بہت بڑا سودا لایا ہوں، اس سودے کو تم سستا نہ سمجھنا۔ آج تک تم نے پیسوں کے بدلے اناج دیا ہوگا، لیکن آج میں اتنی بڑی برکت والی چادر لایا ہوں، آج میں نبی کی شہزادی کے سر کی چادر لایا ہوں، اسے لے لو اور اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو جس سے اس کے گھر میں آنے والے مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ صہون یہودی نے اپنے ہاتھ میں ترازو پکڑی اور اناج تولنے لگا۔ اناج تولتے تولتے اس نے پوچھا، سلیمان اتنا تو بتا دو تم یہ چادر کو کیوں بیچنا چاہتے ہو؟ حضرت سلیمان فارسی بولے، بی بی فاطمہ کا گھر ایک مہمان آیا ہے جو بھوکا ہے، اس کو کھانا کھلانے کے لیے فاطمہ کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اپنی مہمان کو فاقے میں بھیجنے سے بہتر اپنی سر کی چادر کو بیچ کر اس کا پیٹ بھرنا اچھا سمجھا، بس اس لیے فاطمہ نے اپنی سر کی چادر اتار کر دے دی۔ اتنا سنتے ہی صہون یہودی کے ہاتھ سے ترازو چھوٹ گئی، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس نے چادر کو اٹھایا، اس نے اپنے ماتھے سے لگایا، پھر کہنے لگا، اے سلیمان ٹھہر جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ اس کے بعد وہ یہودی نے اپنے گھر کے اندر گیا اور کتاب اٹھا کر لایا، اس کے کچھ پنے پلٹے اور کہنے لگا، اے سلیمان آپ کا خدا بھی سچا ہے اور آپ کا رسول بھی سچا ہے، آپ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے بھی سچے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی نے کہا، صہون تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس پر یہودی نے کہا، سلیمان دیکھو یہ میری کتاب ہے، لیکن اس میں باتیں تمہارے نبی کی بیٹی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس کتاب میں لکھا ہے جو کہ آخری پیغمبر ہوگا اس کی بیٹی اتنی سخین ہوگی کہ ایک بار ان کے دروازے پر ایک غلام مہمان کو لے کر آئے گا، اس وقت اس کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، پھر وہ اپنی چادر اتار کر دے گی تاکہ وہ اس مہمان کا پیٹ بھر سکے۔ پھر وہ یہودی کہنے لگا، اے سلیمان تم جتنا اناج چاہو لے لو اور یہ چادر بھی لے جا کر فاطمہ کے سر پر ڈال دو۔ پھر حضرت سلیمان فارسی اناج لے کر حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کی طرف چل پڑے۔ وہ یہودی بھی حضرت سلیمان فارسی کے پیچھے آنے لگا۔ حضرت سلیمان فارسی گھر کے قریب پہنچے تو انہوں نے پلٹ کر دیکھا، وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ صہون یہودی بھی پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت سلیمان فارسی نے پوچھا، اے صہون تم نے تو اپنا کام کر دیا، تم پیچھا کیوں کر رہے ہو؟ اس یہودی نے کہا، اے سلیمان تم اناج تو لے آئے مگر مجھے کس لیے چھوڑ آئے ہو؟ بس تم یہ آٹا لے جا کر فاطمہ کے دامن میں ڈال دو اور مجھے مدینہ لے جا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین یہ تھا حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی سخاوت۔ سلام ہو حضرت بی بی فاطمہ الزہرا پر اور سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔